یقین ہست ہے کیا اعتبار بود ہے کیا، تیرے سوا بھی جہاں میں کوئی وجود ہے کیا. یہ بھی حمد پروردگار یا خدا سے دوری کا نتیجہ ہے، اور جس قدر خودکشیاں ہو رہی ہیں یہ بھی خدا سے دوری کا نتیجہ ہے. شعری حمد کا فائدہ صرف شاعر کو نہیں ہے بلکہ اس کے سامع، اس کے قاری، پورے معاشرے کو ہے. بنے ہیں کتنے خدائے باطل مگر مجھے ہے یقین کامل، جو ان خداؤں میں پنجتن کا خدا رہا ہے کیا بات، وہی خدا سبحان ہے. اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقین ہست ہے کیا اعتبار بود ہے کیا، تیرے سوا بھی جہاں میں کوئی وجود ہے کیا. الحمدللہ فجر میڈیا کے مدھودا چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں جو پوڈ کاسٹ پیش کیا جا رہا ہے اس کا آج دوسرا ایپیسوڈ، جس کا عنوان اور جس کی گفتگو یہ کہ شاعری میں حمد کا کیا تصور ہے، توحید کا کیا رنگ ہے. اس عنوان پر اور اسی طرح کے بہت سارے موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے آج کا یہ دوسرا حصہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، جس میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قوم المقدس کی معروف شخصیت حجت الاسلام علی جناب مولانا سید احتشام زیدی صاحب قبلہ. ہم آپ کا اس پروگرام میں خیر مقدم عرض کرتے ہیں، سلام عرض کرتے ہیں. السلام علیکم السلام ورحمۃ اللہ. اور دوسری ہماری شخصیت اس پروگرام میں موجود ہیں جو بہت ہی مشہور و معروف شاعر ہیں، جناب احمد شہریار صاحب. آپ کی خدمت میں بھی خیر مقدم عرض کرتے ہیں اور شکریہ ادا کرتے ہیں آپ دونوں شخصیات کا کہ ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مفید گفتگو کی گئی. امید ہے کہ یہ پروگرام بھی ہمارا اسی طرح سے کامیاب ہوگا. میں گفتگو کے آغاز کے لیے قبلہ کی خدمت میں سوال عرض کرتا ہوں، وہ اس طرح سے کہ حمدیہ شاعری کی کیا اہمیت ہے. اہمیت پہ اگر تھوڑی سی گفتگو ہو جائے تو آگے کے لیے راہ ہموار ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ حمد پروردگار ایک ایسی قوت اور طاقت کا نام ہے کہ جو خود پروردگار عالم نے اپنے بندوں کو عطا کی ہے، اور فطرت انسانی کے تقاضے کے تحت یہ انسان کی زبان پر جاری ہوتی ہے، اور اس سے محرومی بہت ساری تباہیاں لاتی ہے. اور چونکہ تباہیاں لاتی ہے لہٰذا انسان اپنی انسانیت کو گنوا بیٹھتا ہے، انسانیت کھو جاتی ہے. اگر حمد پروردگار اور حمد پروردگار کے رمز و راز کو انسان بھلا دیتا ہے تو وہ محرومی کا شکار ہو جاتا ہے، اسے خلا محسوس ہوتا ہے اور وہ تباہی کی طرف جاتا ہے، اس لیے کہ اسے کوئی سہارا محسوس نہیں ہوتا. حمد پروردگار ایک ایسے سہارے کا نام ہے کہ جس کے ذریعے انسان اپنی محرومی سے نکل کر ایسی پوزیشن میں آ جاتا ہے اور ایسی منزل میں آ جاتا ہے کہ وہ اپنے کو ناتواں نہیں سمجھتا، اپنے کو طاقتور سمجھتا ہے، اپنے کو قوت والا سمجھتا ہے. اور یہی جو گویا قرآن کریم میں ایک رمز بتایا گیا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ اسے اپنانے کے بعد انسان اس کی قوت کو محسوس کر کے اپنی توانائی کو آگے بڑھاتا ہے، اور وہ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے والی منزل میں بھی پہنچ جاتا ہے، اور ایسی منزلت کے اوپر اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ جہاں محرومی نہیں ہوتی. حمد پروردگار سے دوری کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان محرومیوں کے دریا میں غوطہ زن ہو جاتا ہے. محروم انسان جو ہے وہ اپنی جان بھی گنوا دیتا ہے. بے شک محروم انسان جو ہے اسے کوئی سہارا نہیں ملتا. حمد پروردگار ایک بہت بڑا سہارا بن کر کے اس کا ہاتھ تھامتی ہے، جیسے کسی ڈوبتے ہوئے کو نکالنے کے لیے کوئی ایک ماہر پیراگ جو ہے وہ اترتا ہے اور اس کا ہاتھ تھام کر کے اسے
غرق ہونے سے بچاتا ہے. یہ ہے حمد پروردگار کا کام. اگر حمد پروردگار سے وابستگی نہ رکھی جائے، دوری کر دی جائے، تو انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں ڈاواڈول ہوتا ہے. اسے نہیں محسوس ہوتا کہ اس کے پاؤں کسی مضبوط جگہ کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں، بلکہ وہ اپنے کو خلا میں محسوس کرتا ہے. اور جو انسان اپنے کو خلا میں محسوس کرتا ہے، وہ چاہے ہزاروں لاف و گزاف کرے اپنی قوت اور اپنی توانائی کا اور اپنی قدرت کا، وہ توانائی اسے حاصل نہیں ہوتی، وہ ہوا میں باتیں کر رہا ہوتا ہے. لیکن اگر اپنے آپ کو پروردگار سے جوڑتا ہے اور حمد پروردگار کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور خدا سے توسل کرتا ہے، تو اس قدرت سے توسل کرتا ہے کہ انہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے کے اوپر قدرت رکھنے والا ہے، پھر یہ محروم نہیں ہوگا. سبحان اللہ. معاشرے میں جس قدر طلاقیں ہو رہی ہیں، یہ بھی حمد پروردگار یا خدا سے دوری کا نتیجہ ہے. اور جس قدر خودکشیاں ہو رہی ہیں، یہ بھی خدا سے دوری کا نتیجہ ہے. خودکشی کرنے والا انسان وہ چونکہ اسے سوائے تاریکی اور اندھیرے کے کچھ نہیں سوچتا، لہٰذا وہ ذات پروردگار، نور پروردگار سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہوئے اندھیرے میں جو ہے وہ چھلانگ لگاتا ہے اور خودکشی کر لیتا ہے. آپ کی گفتگو کا ایک نتیجہ یہ بھی نکل رہا ہے کہ شعری حمد کا فائدہ صرف شاعر کو نہیں ہے، بلکہ اس کے سامع، اس کے قاری، پورے معاشرے کو ہے. پورے معاشرے، کیونکہ وہ جب لکھ رہا ہے تو لوگوں تک پہنچ رہی ہے بات، تو پورا معاشرہ ہی اس محرومی سے محفوظ رہے گا. سبحان اللہ. بہترین جواب آپ کا تھا جس سے استفادہ کیا. یہیں سے آغا کی گفتگو سے ایک بات سامنے یہ آتی ہے، جہاں آغا نے محرومی کا ذکر کیا ہے اور خدا سے قربت کا ذکر کیا ہے. جو حمد کر رہے ہیں وہ خدا سے قریب ہو رہے ہیں، جو حمد نہیں کر رہے ہیں وہ محرومی کا شکار ہو رہے ہیں، نا امیدی کا شکار ہو رہے ہیں. لہٰذا یہاں ایک بات یہ بھی آتی ہے، کیا حمد میں ایسے پہلو پائے جاتے ہیں؟ ہمارے شعراء نے، بزرگوں نے ان چیزوں کو رقم کیا ہے شعری حوالے سے کہ جو ہمیں خدا سے قریب ہونے کے دعوت دے رہے ہیں، دعائیہ انداز اس میں پایا جا رہا ہے. کچھ اس طرح کی نظر ہے آپ کی؟ کچھ شاہد مثال؟ ایک میرے ذہن میں میر کا شعر آ رہا تھا، بڑا خوبصورت تھا، کہ انسان جب پہلے خدا پہ توکل نہیں کرتا، خدا سے متوسل نہیں ہوتا، خدا پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا، تو وہ پہلے کوشش کرتا ہے خود اپنے کام سنوارے. میر کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے کہ تغافل، تجاہل، تساہل کیا، ہوا کام مشکل، توکل کیا. کیا بات. یعنی توکل بعد کا مرحلہ ہے. انسان پہلے کوشش کرتا ہے، بچہ پہلے کوشش کرتا ہے خود چلے، جب اس سے چلا نہیں جاتا تو وہ اپنا ہاتھ اپنے والدین کی طرف بڑھاتا ہے کہ میرا ہاتھ تھامو تاکہ میں گرنے سے بچ جاؤں، میرے قدم صحیح ڈگر پہ چلیں اور میرے قدم ڈگمگائیں نہیں. تو انسان بھی یہی ہے کہ وہ خدا پہ جب آخری مرحلے میں آ کے خدا پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. اب دیکھیں، ہم عام حالات میں خدا کو یاد نہیں کرتے، تغافل کا شکار ہو جاتے ہیں اور دنیاوی معاملات میں الجھ جاتے ہیں. لیکن جیسے ہی کوئی مصیبت آتی ہے ہم کہتے ہیں یا اللہ. ہماری زبان سے بے ساختہ یہ لفظ نکلتا ہے یا اللہ. تو شاعری میں بھی یہی ہے، لیکن شاعری میں اصل یہ ہونا چاہیے کہ آپ کے دن کا آغاز ہی، آپ کے ہر کام کا آغاز ہی خدا کے نام سے ہونا چاہیے. جیسے کہ استاد بزرگوار نے فرمایا کہ جب آپ صحیح وہ ایک پزل جو بناتے ہیں نا، وہ اگر اس کی چینش صحیح ہوگی، اس کو آپ صحیح سے رکھیں گے، ہر چیز کو اپنی جگہ پہ رکھیں گے، تو آپ کی زندگی میں نظم و ضبط آئے گا، آپ کا ذہن پرسکون رہے گا، آپ کے کام ٹھیک سے ہوں گے. اور کام اس وقت ٹھیک سے ہوں گے جب اس کا آغاز، ان کاموں کا آغاز خدا کے نام سے ہوگا. ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ ہر کام کا آغاز خدا کے نام سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں سے تاکیداً یہ کہا گیا ہے کہ یہاں سے ہونا چاہیے. جب آپ اپنے مجموعے کا آغاز ہی حمد سے کرتے ہیں تو آپ کو یہ بات ذہن میں رہتی ہے کہ اگر میرا مجموعہ کمزور بھی ہوگا تو چونکہ میں نے خدا کے سہارے اس کو شروع کیا ہے تو خدا اس مجموعے کا ہاتھ تھامے گا، خدا اس مجموعے کو صحیح راستے پہ ڈالے گا، اس کو مفید بنائے گا، اس کو قبولیت عام عطا کرے گا. اور ایک بری اس ذمہ ہو جاتا ہے شاعر کہ میں خدا کے ساتھ میں نے ایک معاملہ کیا ہے کہ یا خدا، میں نے اس مجموعے میں تیرا نام ڈال دیا ہے، میں نے یہ مجموعہ تیرے نام سے آغاز کیا ہے، اب تو جانے اور میرا مجموعہ جانے، اب تو جانے اور میری شاعری جانے، اب تو جانے اور
یعنی ایک دل کو ایک سکون ملتا ہے، دل کو قوت ملتی ہے، اور یہ صحیح ترتیب ہے. یعنی جیسے زندگی میں آپ یہ کرتے ہیں کہ صبح اٹھ کے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہر چیز سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو شاعری سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر ہے تو آپ کی شاعری منظم ہے. اگر نہیں ہے تو ادھر ادھر کی باتیں ہیں، وہ ایک الفاظ کا مجموعہ ہے، خالی خولی الفاظ کا. اور جیسے استاد نے فرمایا کہ وہ اس کے پاؤں خلا میں کہیں ٹک نہیں رہے. آپ کی شاعری الفاظ ایسے بکھرے ہوئے الفاظ ہیں، کہیں کچھ اگر مل جائے کسی کو تو مل جائے، لیکن بہرحال اس میں وہ نظم و ضبط، وہ خوبصورتی آپ کو کہیں دکھائی نہیں دیتی. تو میں اصل میں ایک یہاں سے میرے ذہن میں جب آپ استاد سے بات کر رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک بات آ رہی تھی کہ شاعر ایک زمانے میں شعر لکھتے تھے خدا کی حمد کے لیے. اب وہ ایک ایسا مرحلہ آ گیا ہے، اتنا عجیب و غریب دور آ گیا ہے کہ شاعروں کو خدا کا تعارف پیش کرنا پڑ رہا ہے. عجیب ہے. یعنی میرے ذہن میں 2-3 چیزیں تھیں تو وہ میں نے موبائل میں دیکھ لی. تو اگر آپ اجازت دیں تو میرے خیال میں اس سے مثالیں پیش کرتا ہوں. دیکھیں بڑی خوبصورت مثالیں، اس میں البتہ جسارت اگر نہ ہو تو ایک مثال میری اپنی بھی ہے، لیکن وہ وہاں تک آتے آتے ایک بہت ہی اچھی نظم ہے مکالمہ کے نام سے افتخار عارف صاحب کی. اس میں 2-3 باتیں ہیں. ایک یہ کہ وہ پہلے کچھ باتیں بیان کریں گے، پھر وہ تشکیک کا شکار ہوں گے کہ خدا نہیں ہے، پھر وہ دوبارہ کچھ باتیں بیان کر کے اس یقین پر پہنچتے ہیں کہ خدا ہے، کوئی نہ کوئی ہے جو یہ ساری چیزیں انجام دے رہا ہے. ہوا کے پردے میں کون ہے جو چراغ کی لو سے کھیلتا ہے، کوئی تو ہوگا. جو خلت انتصاب پہنا کے وقت کی رو سے کھیلتا ہے، کوئی تو ہوگا. حجاب کو رمز نور کہتا ہے اور پرتوں سے کھیلتا ہے، کوئی تو ہوگا. اب یہاں کہتے ہیں کہ کوئی نہیں ہے، کہیں نہیں ہے. یہ خوش یقینوں کے، خوش گمانوں کے واہمے ہیں جو ہر سوالی سے بیعت اعتبار لیتے ہیں، ان کو اندر سے مار دیتے ہیں. پھر دوبارہ جواب دیتے ہیں، تو کون ہے وہ جو لوح آب رواں پہ سورج کو ثبت کرتا ہے اور بادل اچھالتا ہے، جو بادلوں کو سمندروں پر کشید کرتا ہے اور بطن صدف پہ خورشید ڈالتا ہے. یہ دیکھیں ٹکڑا کتنا خوبصورت ہے کہ وہ سنگ میں آگ میں رنگ میں روشنی کے امکان رکھنے والا، وہ خاک میں صوت میں حرف میں زندگی کے سامان رکھنے والا. نہیں کوئی ہے، کہیں کوئی ہے، کوئی تو ہوگا. دیکھیں یہ ایک مکالمہ بھی ہے، 2 بندے آپس میں مکالمہ کر رہے ہیں. ایک تشکیک کا شکار ہے، ایک تیقن کی منزل پہ ہے، تو وہ ایک دوسرے کو، یعنی تیقن والا جو ہے وہ تشکیک والے کو قائل کرنے کی اور قانع کرنے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن اس میں جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خدا کا تعارف پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے. یعنی کیسی افتاد پڑی ہے شاعری پہ کہ اب شاعر خدا کا تعارف پیش کر رہے ہیں، جہاں شکر کرنا چاہیے، جہاں پہ اتنا، یعنی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا تعارف ضروری نہیں ہے. سب کو پتہ ہونا چاہیے خدا کون ہے، لیکن دیکھیں معاشرہ کا زوال دیکھیں کہ اب یہ نوبت آ گئی ہماری. یا ایک اور بہت مشہور حمد ہے، اس کے میں 2-3 شعر صرف پیش کروں گا کہ مظفر وارثی صاحب ہیں کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. اب کوئی اگر پوچھے خدا کون ہے تو اس کا بڑا خوبصورت یہ جواب دیا گیا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس خدا کی پرستش نہیں کرتا جس کو میں دیکھ نہ سکوں. خدا کو ہم اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تبھی اس کی پرستش کرتے ہیں. ہمیں ہر جگہ وہ محسوس ہوتا ہے تبھی پرستش کرتے ہیں، ورنہ ایسی چیز جو دکھائی نہ دے، ایسی چیز جس کو محسوس نہ کیا جا سکے، جس کا رول نہ ہو آپ کی زندگی میں، اس کو کیا پرستش اس کی کریں گے. دکھائی بھی جو نہ دے، نظر بھی جو آ رہا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. دیکھیں کتنا خوبصورت ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں، جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے. نظام عالم میں اس کا عمل دخل ہے. وہ نظر بھی رکھے، سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. بصیر بھی ہے اور سماعت بھی رکھنے والا ہے، خبیر بھی ہے. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، یعنی ہماری ذات کا حصہ ہے. خدا کو ہم اپنی ذات سے کیسے حذف کر سکتے ہیں؟ صرف لاشعور کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ لاشعور میں جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ کی پکڑ میں مشکل سے آتی ہیں. تو یہ اپنے آپ اندر ڈوبنے کی ضرورت ہے، خدا کو جاننے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو، نفس کو پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ خدا تک آدمی پہنچے. نظر بھی رکھے، سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی،
جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے وہی خدا ہے، سفید اس کا سیاہ اس کا، نفس نفس ہے گواہ اس کا، جو شعلے جاں جلا رہا ہے بجھا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو میں نے اس کو، اگر آپ اجازت دیں تو میں تھوڑی دیر کے لیے مزید آپ کا وقت لوں گا۔ جی جی بالکل۔ اسی کے حوالے سے مولا علی کو یعنی اس حمد میں لا کر میں نے اسی زمین میں اسی زمین میں کچھ شعر کہے تھے، وہ اس کے 4-5 شعر سناتا ہوں کہ ہمارے اشکوں کو جو ستارے بنا رہا ہے وہی خدا ہے، ہر ایک ستارہ در علی تک جلا رہا ہے وہی خدا ہے، سبحان۔ بنے ہیں کتنے خدائے باطل مگر مجھے ہے یقین کامل، جو ان خداؤں میں پنجتن کا خدا رہا ہے وہی خدا ہے۔ یعنی اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی خدا سے قربت آپ نے قربت، اور جس خدا کی اہل بیت پرستش کرتے ہیں، چونکہ اہل بیت پہ ہمیں یقین ہے۔ ایک بڑا خوبصورت مصرع کسی شاعر کا ہے کہ اللہ پہ اس لیے ہے میرا ایمان، اللہ ہے یہ آپ نے فرمایا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ جب رسول اکرم صادق و امین فرما رہے ہیں کہ خدا ہے تو پھر میں اسی کی پرستش کروں گا جس خدا کی یہ پرستش کرتے ہیں، جس خدا کو یہ مانتے ہیں۔ بنے ہیں کتنے خدائے باطل مگر مجھے ہے یقین کامل، جو ان خداؤں میں پنجتن کا خدا رہا ہے وہی خدا ہے۔ علی ہے ایماں، علی ہے قرآن، علی ہے اعلیٰ، علی ہے میزاں، وہ جس کے آگے علی سر اپنا جھکا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کیا اتنا بڑا معیار ہے ہمارے سامنے، علی ہے ایماں، علی ہے قرآن، علی ہے اعلیٰ، علی ہے میزاں، وہ جس کے آگے علی سر اپنا جھکا رہا ہے وہی خدا ہے۔ خدا کے آگے علی سر اپنا جھکا رہا ہے کہ کل کو دنیا نہ کہہ سکے جو نصیریوں کا خدا رہا ہے وہی خدا ہے۔ خدا کے آگے علی سر اپنا جھکا رہا ہے کہ کل کو دنیا نہ کہہ سکے جو نصیریوں کا خدا رہا ہے وہی خدا ہے۔ جو لازمہ ہے، جو لامکاں ہے، جو ہر کہیں ہے مگر کہاں ہے، جو اپنی مرضی سے میرے دل میں سما رہا ہے وہی خدا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شکریہ۔ آپ کی گفتگو میں ایک یہ جو تصور نصیریوں سے متعلق جو عام کیا جا رہا ہے اور خدا کی جگہ پر ایک بندے کو لایا جا رہا ہے، یہ سب قواف ردیفیں ساتھ ساتھ آ رہی ہیں تو یہ چیز بھی ایسی ہے کہ خدا کے نام پر خدا مخالف افکار ذہنوں کے اندر ڈالنا، یہ ان شیطانی دیوتاؤں کا ہتھ کنڈا ہے کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک اور خدائے قادر و قدیر سے بندوں کو جو قدرت رکھتے تو ہیں لیکن خدا داد قدرت رکھتے ہیں اور خدا کے محتاج ہیں، ان سے دور کر دیا جائے تو بڑا گویا اچھا راستہ نکالا ہے، اور وہ یہ کہ اس ذات میں کہ جس میں پروردگار کے تمام جلوے انوار جلوگر ہیں، اسی کو، اس بندے کو ہی خدا کی جگہ کے اوپر لا کے کھڑا کر دیا جائے اور ایک راستہ الگ سے نکالا جائے کہ جو خدا سے دور کر دے۔ اور یہ چیز جو ہے وہ ہمارے یہاں ہماری شاعری میں بہت رائج ہے۔ مرثیے کی دنیا کے بے تاج بادشاہ جو ہے میر انیس کا پہلا مرثیہ ہے جس میں انہوں نے التجائیہ انداز میں اور خدا سے مناجات کی صورت میں اور دعائیہ انداز میں انہوں نے جو دیکھے نا، یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا اللہ اکبر، یعنی تو بہت بڑا ہے اور تیری شان یہ ہے اور تیری عظمت یہ ہے اور فلاں اس طرح کی، یعنی خدا سے مخاطب ہو کے خدا کی جو صفات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم خدا سے مانگ رہے ہیں اور شاعر خدا سے مانگے بغیر اپنی شاعری کا آغاز نہیں کر سکتا۔ اور دیکھیں اتنے ہمارے بڑے شاعر ہیں میر انیس، جن کو اگر ایک بندے کا کسی نے کوئی جملہ کہا ہے بڑا خوبصورت، کہیں میں نے پڑھا کہ اردو شاعری پر 2 میروں کا اور 2 مرزاؤں کا راج ہے، میر انیس اور میر تقی میر اور مرزا دبیر اور مرزا غالب، 2 میروں کا اور 2 مرزاؤں کا راج ہے۔ تو ان کا جو پہلا مرثیہ ہے اس کے 1-2 بند میں پیش کروں گا کہ یارب چمن نظم کو گلزار ارم کر، اے ابر کرم خشک زراعت پہ کرم کر، تو فیض کا مبدا ہے توجہ کوئی دم کر، گمنام کو اعجاز بیانوں میں رقم کر، جب تک یہ چمک مہر کے پرتوں سے نہ جائے،
اقلیم سخن میرے قلمرو سے نہ جائے. اس باغ میں چشمے ہیں تیرے فیض کے جاری. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ خدا کا دیا ہوا ہے. اس باغ میں چشمے ہیں تیرے فیض کے جاری. بلبل کی زباں پر ہے تیری شکر گزاری. ہر نخل برومند ہے یا حضرت باری. پھل ہم کو بھی مل جائے ریاضت کا. ہر نخل برومند ہے یا حضرت باری. پھل ہم کو بھی مل جائے ریاضت کا ہماری. وہ گل ہو عنایت چمن طبع نکو کو. بلبل نے بھی سونگا نہ ہو جن پھولوں کی بو کو. غواص طبیعت کو عطا کر وہ لعلی ہو جن کی جگہ تاج سر عرش پہ خالی. ایک ایک لڑی نظم ثریا سے ہو عالی. عالم کی نگاہوں سے گرے قطب شمالی. سب ہوں در یکتاں نہ علاقہ ہو کسی سے. نظر ان کی یہ ہوں گے جنہیں رشتہ ہے نبی سے. اب اس کا مصرف بتا رہے ہیں کہ تیری طرف سے جو ملے گا میں اس کو ایسی جگہ پہ خرچ کروں گا جو اس کی اصل جگہ ہے. بھر دے در مقصود سے اس درج دہاں کو. بھر دے در مقصود سے اس درج دہاں کو. دریائے معانی سے بڑھا طبع رواں کو. آگاہ کر انداز تکلم سے زباں کو. عاشق ہو فصاحت بھی وہ دے حسن بیاں کو. تحسین کا سماوات سے غل تاب سمک ہو. ہر گوش بنے کان ملاحت وہ نمک ہو. اور یہ اس کا بڑا مشہور ٹکڑا ہے کہ تعریف میں چشمے کو سمندر سے ملا دوں. قطرے کو جو دوں آب تو گوہر سے ملا دوں. ذرے کی چمک مہر منور سے ملا دوں. خاروں کو نزاکت میں گل تر سے ملا دوں. گلدستے معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھوں. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں. یہ ایک دعائیہ انداز یہ ہے. اور اس کے بعد جو دوسرا دعائیہ انداز ہے وہ اپنے بچوں کے حوالے سے گفتگو کی. مجھے نہیں پتا کتنا وقت باقی ہے ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے. جی آپ اس کو تمام کر لیں. میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ علامہ اقبال کی ایک بہت ہی شاندار اور مشہور نظم ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. ہو میرا کام دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. یہ ایک بچے کی دعا ہے. اتنی معصوم دعا, اتنی بھرپور دعا. اور یہاں پہ میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ ہم نے بچوں کے حوالے سے بڑی غفلت کا مظاہرہ کیا ہے. یعنی بچوں کو ہم نے خدا کی طرف راغب کرنے کے لیے, شاعری میں راغب کرنے کے لیے کوئی کام ہی نہیں کیا. یعنی شاعری اور غیر شاعری زندگی میں, چونکہ ہماری گفتگو شاعری پہ ہو رہی ہے اس لیے میں شاعری کا, ویسے تو زندگی میں بھی ظاہر ہے کہ بہت ہی زیادہ علامہ نے یہ بہت بڑا کام انجام بہت بڑا کام. دیکھیں اب علامہ کی وفات کو تقریباً 100 سال ہونے والے ہیں اور 100 سال میں ایسی نظمیں کتنی آئی ہمارے پاس. یہ 100 سال پرانی نظمیں ابھی تک چل رہی ہے. تو ان 100 برسوں میں بچوں کے حوالے سے ہم نے کیا کام کیا؟ اگر کیا ہے تو کہاں ہے وہ؟ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے شاید کہ پھر ہمارے معاشرے پر وہ پوئمس اور وہ نظمیں ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار اور مسلط کی اس طرح کی چیزیں آ گئیں کیونکہ ہمارے دامن میں کچھ تھا ہی نہیں. خالی ہاتھ ہمارا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری. زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرا ہو جائے. ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے. ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت. زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یا رب. علم کی شمع سے ہو مجھ کو محبت یا رب. ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا. میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو. نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا مجھ کو. کتنی خوبصورت دعا ہے. خدا کے سامنے اس سے بہتر التجا ایک بچے کی نہیں ہو سکتی تھی. اور علامہ نے کتنی خوبصورتی سے ایک بچے کی زبان میں, اتنی سادہ اردو میں, سادہ زبان میں اس نظم کو لکھا ہے. اور ابھی تک یہ ایک جاوداں نظم ہے اردو کی تاریخ میں. بہت بہت شکریہ, جزاکم اللہ آپ دونوں شخصیات کا جن سے بھرپور استفادہ کیا. اور اسی دعا کے ساتھ انہی دعائیہ کلمات جو آپ نے علامہ اقبال کی دعا یہاں پر حمد کی صورت میں پیش فرمائی ہے, اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں. گفتگو بہت خوبصورت تھی, خاص طور پر جو پیغاماتی گفتگو تھی ہم تمام ناظرین کے لیے. یہاں پر بتایا گیا کہ حمد سے دوری محرومی لاتی ہے, نا امیدی لاتی ہے. لہٰذا ہمیں کبھی بھی حمد کو ترک نہیں کرنا چاہیے, چاہے وہ نثری سلسلہ ہو, کیونکہ یہاں پر بات شعری ہو رہی ہے. تو خاص طور پہ شعراء کو حمد کا ضرور خیال رکھنا چاہیے. جب بھی لکھیں تو حمد کو
ضرور اپنی شاعری میں شامل کریں، کیونکہ یہ جو موضوع ہے وہ ایک طویل موضوع ہے، ایک وسیع موضوع ہے، ایک یا دو ایپیسوڈ میں تمام نہیں ہو سکتا ہے، بہت سی گفتگو تشنا رہ گئی ہے، اور آپ بھی اس گفتگو کے منتظر رہیں گے۔ ہم انہی مہمانوں کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں ایک نئی گفتگو لے کر انہی تمام موضوعات پر حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔